جدہ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہاں پہ ایک پاکستانی اسکول ہے، پاکستانی اسکول میں پاکستانی طلباء پڑھتے ہیں، تو ان کا خاص خیال بھی رکھا جاتا ہوگا۔ ایک کلرک کی جانب سے ایسی شیطانی چال چلی گئی ہے کہ وہاں پہ موجود پاکستانی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اصل معاملہ ہے کیا؟ اندرونی حقائق کیا؟ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، ایک اسکول کا کلرک کیا ہاتھ کر جاتا ہے کہ سب پاکستانی سوچ بچار میں مجبور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں یا سر، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جدہ کے اندر عزیزیہ میں ایک سکول ہے جو پاکستانی کمیونٹی کا ہے، اور سارے پاکستانی وہاں پہ بچے جو ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اچھا سکول ہے۔ کرونا کی وجہ سے آپ کو پتا سکول تھوڑے بند ہوئے اور آن لائن کلاسز شروع ہوئی، تو ایک عامر سعید نامی شخص، جو عامر نامی وہاں پہ ایک کلرک تھا، جس کی ہم تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو، اس نے کیا کام کیا کہ اس نے وہاں پہ بچوں کو کہا کہ آن لائن آپ اس طرح کریں کہ جن کے امتحانات تھے، جن طلباء کے، ان کی فیسیں آپ مجھے بھیجیں، اور ایک اکاؤنٹ نمبر بھیج دیا۔ وہ اکاؤنٹ نمبر ابھی سکرین پہ چلتا ہے۔ اس اکاؤنٹ پہ یہ دیکھیں آپ کو چل رہا ہے، اس اکاؤنٹ پہ لوگوں نے پیسے بھیجنا شروع کر دیے، $600، $800۔ اکاؤنٹ بھی پاکستانی ہے۔ اس نے لوگوں نے یقین کیا نا کہ ایک اسکول میں وہ پڑھ رہا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے، اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ MA کے امتحانات تھے، اس کے حوالے سے جب پیسے بھیج دیے گئے، جب امتحانات کے لیے رول نمبر سلپیں مانگنے کے لیے بچے اسکول گئے، پتہ چلا کہ جناب وہ حضرت صاحب جو عامر صاحب ہیں وہ تو فراڈ کر کے بھاگ ہوئے ہیں، اور بھاگ بھی پاکستان گئے ہیں، اور پاکستان آ گئے۔ وہاں پہ وہ لوگ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ کے، آپ کو پتہ ہے دیار غیر میں جو لوگ ہوتے ہیں یہ بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اتنی مشکل سے محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جو لڑکے، جو بچے آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ، جو MA BA کے جنہوں نے امتحان دینے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ وہاں پہ بالکل وہ پاکستان میں جمع کرواتے ہیں، جو ایک سسٹم ہوتا ہے، پھر امتحان دینے کے لیے پاکستان نہیں آنا پڑتا، وہیں پہ امتحان دیتے ہیں، رول نمبر سے ملتی ہے۔ یہ ایک طریقے کا، یہ شخص پیسے لے کے جب بھاگ جاتا ہے، تو بھاگنے کے بعد اب اس کے آگے کیا ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق رقم کتنی ہے؟ رقم جو ہے سنا ہے کہ 50-60 ہزار درہم ریال ہے، ہاں، وہ لے کے نکل آتا ہے۔ اب وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ کونسل جنرل کا جو دفتر ہے، اس کی دفتر سے جو ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھتا ہے، وہ ایک FIA کو اپلیکیشن لکھتے ہیں، FIA پاکستان کو، جس میں اس کے سارے کوائف، اس کا اشتہاراتی کارڈ، اس کا پاسپورٹ، تمام چیزیں دی جاتی ہیں کہ یہ شخص وہاں سے فراڈ کر کے بھاگ گیا، یہ پاکستان آ گیا، اس کے خلاف کارروائی کیجیے۔ اب اس کے خلاف کارروائی کے لیے 4 ماہ، جو 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں، آج کے دن تک وہ شخص جو ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی، آج کے دن تک۔ اور وہاں پہ طلباء کا مستقبل تباہ ہو گیا، پیپر شروع ہو گئے، رول نمبر سلپ جب فیسیں جمع ہی نہیں ہوئی تو پیپر کس طرح دیں گے جی؟ وہ ان کو رول نمبر سلپ کس طرح جاری ہوگی؟ FIA کی طرف سے جواب بھی کوئی نہیں؟ ابھی تک جواب ہی کوئی نہیں، ابھی تک جواب ہی کوئی نہیں ہے، پرسو ہی نہیں کیا۔ پرسو ہی دیکھیں، یہ دیار غیر میں جب پاکستان کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے۔ سعودی عرب ہمارا بہترین دوست ہے، بہترین دوست ملک ہے، ہمارا کونسل خانہ وہاں پہ کام کر رہا ہے، سب سے بڑا ایک سکول ہے وہاں پہ عزیزیہ میں، اور وہاں پر اگر یہ ہو گیا تو یہ کتنا بڑا سکینڈل ہے کہ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں نکل آئیں گی، بہت سی اور چیزیں نکل آئیں گی۔ پاکستانیوں کے سب سے بڑے حامی ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایسا ہاتھ ہو جانا، اور ایسے دور میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو تو سوال یہ نشان تو ہے۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، اور سعودی عرب کے اندر جہاں پہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، جہاں پہ خان صاحب کئی دفعہ وزٹ کر کے آئے ہیں، جہاں پہ انہوں نے اپنا سفیر اس لیے بدل دیا تھا کہ جناب وہاں پہ انہیں شکایت نہیں کہ شاید وہ نہیں ہوتا۔ اب چونکہ نئے سفیر بھی بڑے بہترین آئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے ان کے آنے سے پہلے یہ اپلیکیشن جا چکی تھی۔ اب اس اپلیکیشن پہ کام تو پاکستان کے اداروں نے کرنا ہے نا، اور اگر اس پہ ابھی تک کام نہیں ہوا اور یہ ملزم گرفتار نہیں ہوا، اس کو تو پکڑ کے عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ بھائی تو پاکستان کی بدنامی کا سبب بنا ہے۔ یہ صرف پیسے معاملہ نہیں ہے سر، یہ پاکستان کی بدنامی کا سبب بنا، اور جس شخص نے جو پاکستان کی بدنامی کا شخص بنا اسے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس پر ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ کیا وہ یہاں تو اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس تک پہنچ تو ہی نہیں سکا، یا پھر وہ اپلیکیشن کسی ایسے افسر کے پاس چلی گئی ہے جو اس کو پکڑنا نہیں چاہتا، یا وہ اس کے پاس اور کوئی ایسے کیسز ہے؟ لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اوورسیز پاکستانی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان پہ، پیسہ ادھر بھیجتے ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے اور پاکستان کے ادارے جو ہے اس پہ ایکشن نہیں لیتے، اس بندے کو نہیں پکڑتے۔ اب میرے سننے میں آیا کہ وہ تمام لوگ جو متاثرین ہیں انہوں نے باقاعدہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کے پورٹل پہ بھی اپلیکیشنیں دے دی ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ فوری طور پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ میں نے اس حوالے سے کوشش کی سفارت خانے سے رابطے کی، تو مجھے صرف اتنا پتہ چلا کہ جناب یہ ہوا ضرور ہے، اور یہ کہا گیا کہ جناب اس کو فارغ کر دیا کہ بھئی فارغ ہو گیا، ایک فارغ ہو گیا تو کس طرح پیسے جمع وہ اکٹھا کرتا رہا، فارغ ہو گیا تو اس کو پکڑا کیوں نہیں گیا، اسے پاکستان جانے کیوں دیا گیا؟
جب یہ ساری چیزیں موجود تھی اور سب کچھ جو تھا وہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا, اس میں چل رہا تھا, اور اس واٹس ایپ گروپ میں بڑے ذمہ دار شخص جو ہے پاکستانی قونصلیٹ کے وہ بھی موجود تھے. انہوں نے اس وقت کیوں نہیں روکا؟ اسکول کی انتظامیہ نے کیوں نہیں روکا؟ تو یاسر یہ ایک بہت بڑا سکینڈل تھا جسے سامنے لانا ضروری تھا تاکہ کم از کم اوورسیز پاکستانیوں کی بات سنی بھی جا سکے اور ایسے لوگ جو ہیں عبرت کا نشان بھی بن سکے.